أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انعام ہے جی، آیت نمبر 51۔ وَأَنذِرْ، آگاہ کیجئے، وارن کیجئے۔ ہاں جی 51 ہے نا، اردو میں 51 ہوتا ہے۔ ہاں جی، بھی ساتھ اس کے، وَأَنذِرْ بھی اس کے ذریعے آگاہ کیجئے، وارن کیجئے۔ ناظرہ کا مطلب ہوتا ہے وارننگ دینا، تو آگاہ کر دیجئے۔ صحیح لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے تنبیہ کر دیجئے۔ الذین، ان لوگوں کو، یخافون جو ڈرتے ہیں، خوف رکھتے ہیں، ان کے یحشروا کھڑے کیے جائیں گے، اکٹھے کیے جائیں گے، الی ربہم اپنے رب کی طرف۔ جن کو یہ خوف ہے کہ وہ اپنے رب کے سامنے اکٹھے ہوں گے، انہیں آگاہ کر دیجیے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ جس کو خوف ہی نہیں ہے وہ نہیں مانے گا، جو بے خوف ہوئے ہوئے ہیں نا، کوئی بھی بندہ ہو۔ آپ دیکھیں جو عادی مجرم ہو جاتے ہیں، جو پولیس کی مار کی عادی ہو جاتے ہیں، انہیں پولیس کے پکڑنے کا ڈر نہیں رہتا۔ اسی طرح جن کے دل سخت ہو جاتے ہیں نا، ان پر بات اثر نہیں کرتی، پھر وہ آگے سے اوٹ پٹانگ باتیں کرتے ہیں، مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ ہاں اطلاق اٹھائے گا کتوں، اٹھائے گا سارے آنو آدم علیہ السلام سے لے کے ان تک کیویں اٹھائے گا، اچھا اٹھائے گا کھڑا کتنے کرے گا، اس طرح کی پھر اوٹ پٹانگ باتیں کرتے ہیں، ماننا نہیں چاہتے۔ ایگزیکٹلی، تو لہٰذا ہم کس کو ڈرا سکتے ہیں، یہ نہیں سمجھا سکتے ہیں جو سننا چاہے۔ بلاغ کا اصول یہی ہے، جو سننا نہ چاہے آپ اس کا کیا کر سکتے ہیں؟ اب دیکھیں یہاں کتنے گھر ہیں، نہیں آتے نا قرآن پڑھنے، کب سے انوائٹ کر رہے ہیں، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم ان کے گھروں کے اندر کوئی اسپیکر فٹ کر کے تو ان کو نہیں سنا سکتے۔ تو یہی بات اللہ فرما رہے ہیں، لہٰذا جس کے دل میں تھوڑا سا بھی خوف ہے وہ خود ہی آئے گا، اور جس سے نہیں آنا اس سے نہیں آئے گا۔ یہ فیصلے اس کو پتا ہے، ہمیں نہیں۔ لیسا لہم، نہیں ان کے لیے، من دونہ، اس کے سوا، ولی، کوئی ولی۔ جن کو یہ پتا ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، انہیں ایک چیز سمجھا دیں۔ کس بات سے آگاہ کر دیں؟ کیونکہ وہ تو پہلے ہی ڈر رہے ہیں۔ دیکھیں اللہ کیا کہہ رہے ہیں، وَأَنذِرْ بِهِ، ان کو آگاہ کر دیجئے، الذین یخافون، جو پہلے ہی خوف کھاتے ہیں، ان یحشروا الی ربہم، کہ اپنے رب کے سامنے جمع کیے جائیں گے، یا یعنی انہیں پہلے ہی آخرت کی جواب دہی کا خوف ہے، خوف تو پہلے ہے، پھر آگاہ کس بات سے کرنا ہے؟ لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، قیامت کے دن ان کے لیے نہ کوئی ولی ہوگا نہ شفیع ہوگا۔ اس بات سے آگاہ کر دیجیے، کیونکہ کفار مکہ کا شرک وہی تھا جو ہمارا ہے، بس ایک چیز کا فرق تھا، انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے، ہم نے قبریں بنائی ہوئی۔ بت کوئی خیالی نہیں تھے، ایک ہبل کا بت تھا جو عربوں کا نہیں تھا، غیر معروض تھا، شام سے لایا گیا تھا۔ باقی سارے بت مقامی تھے اور نیک افراد کے تھے۔ ہر قبیلے میں ایک دو نیک لوگ ہوتے ہیں، تو ہر قبیلے نے اپنے اپنے نیک بندوں کا بت لگا رکھا تھا۔ جیسے آپ کا دیکھ لیں نا، لاہور کے جی داتا صاحب ہے، لاہور داتا صاحب نے سنبھالا ہوا ہے۔ ملتان جو ہے وہ کون ہے وہاں پر، وہ ملتانی، ہاں وہ بہاؤدین ذکریہ ملتانی، انہوں نے سنبھالا ہوا ہے۔ تو ہر شہر میں ایک ایسا مزار ہے جس کے متعلق لوگوں کے ایسے دعوے ہیں، ایک سے زیادہ بھی ہیں۔ کراچی نہیں، وہ جو اس کا سمندر میں مزار ہے، قبر ہے، کیا نام ہے، سمندر میں ہے ان کی قبر، اور وہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے سمندر سے بچایا ہوا ہے، سمندر ان کی قبر تک آ کر لوٹ جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ بھی ایسی باتیں کرتے تھے، اور پھر ہر کسی کا یہ ماننا تھا کہ ہمارے بابا جی ہمیں قیامت کے دن چھڑا لیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ ماننا تھا ان لوگوں کا جن میں آخرت کا کوئی خوف تھا۔ بنیادی طور پر عرب مر کر جی اٹھنے کے قائل نہیں، کیونکہ ان کے پاس وہی تو رہی نہیں تھی۔ ان کا زیادہ تر عقیدہ یہی تھا کہ ہم مر کر مٹی میں مٹی ہو جائیں گے، لیکن یہود مر کر جی اٹھنے کے، حشر کے قائل تھے، عیسائی تھے۔ اب یہ لوگ جو ہیں انہوں نے پھر اسی طرح کا شرک بنا رکھا، جیسے آج ہم نے بنا رکھا ہے۔ جیسے تذکرۃ الغوثیہ میں لکھتے ہیں اس کے مصنف کہ غوث اعظم جو ہے عبد القادر جیلانی، وہ پولیس رات پر بیٹھ جائیں گے اور کہیں گے اللہ سے کہ میں تو جنت میں نہیں جاؤں گا تب تک جب تک آپ میرے ایک ایک مرید کو جنت میں نہ بھیج دیں۔ پھر اللہ سے وہ تب تک بحث کریں گے جب تک اللہ پھر ان کے سارے مریدوں کو بھیج نہیں دے گا۔ اب یہ بہت بڑا جھوٹ ہے،
یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے اللہ کریم کی ذات پر، ان کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ اس کو کیسے فیس کرے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تو آپ مجھے بہت یاد کرتے ہیں، قیامت کے دن مجھے یاد کریں گے؟ آپ نے کہا عائشہ 3 موقعوں پر کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، نامہ اعمال ملتے وقت، نامہ اعمال تلتے وقت، اور کل صلات پار کرتے وقت، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بتاتے ہیں، ایک اور حدیث ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جنت میں میں اور میری امت جائیں گے، تو سب سے آگے میں ہوں گا، میں پورے رات کراس کروں گا، جنت کا دروازہ بجاؤں گا، تو جنت کے نگہبان جو ہیں رضوان، وہ پوچھیں گے کون ہے، میں کہوں گا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ کہیں گے ہاں مجھے آپ کے لیے دروازہ کھولنے کا حکم تھا سب سے پہلے، تو جنت کا دروازہ کھولیں گے، آپ جنت میں چلے جائیں گے، اس کے بعد آپ جبرائیل سے پوچھیں گے، آپ خود کہتے ہیں کہ میں جنت پہ اپنے مقام پر پہنچا دیا جاؤں گا، پھر میں جبرائیل سے پوچھوں گا کہ جبرائیل میری امت کا کیا بنا، پھر وہ بتائیں گے کہ جی اتنے % بخشی گئی، اتنے % جہنم میں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں سر رکھیں گے اور اللہ سے دعا کریں گے، اور آپ کہتے ہیں کہ اللہ جب تک چاہے گا میں تب تک سجدے میں دعا کرتا رہوں گا، کیونکہ جنت میں جب جائیں گے تھکن شکن تو ختم نا، وہ کوئی لمٹ نہیں رہے گی، تو اب وہ کتنا عرصہ ہے اللہ نوز، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ مخاطب ہوں گے، پوچھیں گے کہ محمد کیا چاہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اللہ جی میری امت کو معاف کر دیں، تو اللہ پاک کہیں گے اچھا اتنے % ایمان والوں کو نکالو، پھر آپ نکلوائیں گے فرشتوں سے کہہ کر، پھر دوبارہ آپ جبرائیل سے پوچھیں گے جبرائیل آپ میری امت کا کیا معاملہ ہے، تو وہ بتائیں گے بھی تو اتنے % ہے جہنم میں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے اسی طرح عرض کریں گے، پھر اللہ پاک جو ہے کہیں گے اتنے % ایمان والوں کو نکال دو، تو اس طرح پھر معافی ہوگی۔ لیکن اس میں قابل غور بات یہ ہے کہ آپ بھی جب جنت میں چلے جائیں گے تب جا کر بات کریں، کھلے صراط پر آپ نہیں رکیں گے، مذاق سمجھتے ہیں کھلے صراط، تو یہ بہت بڑے جھوٹ ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ جنہیں یہ خوف آ چکا کہ ہمیں اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، اب یہ خوف کس میں ہوگا؟ مومن میں ہوگا نا، تو جو آلریڈی ایمان لا چکے ہیں اور اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، انہیں ایک بات سمجھا دو کہ قیامت کے دن ولی اور شفیع صرف اللہ، ولی ہوتا ہے سرپرست اور شفیع ہوتا ہے سفارش کرنے والا۔ تو لہٰذا یہ ایمان والوں کے لیے ہے، کیونکہ کفار مکہ جو تھے وہ تو آخرت کو مانتے ہی نہیں تھے بھی، یہودی عیسائی بھی ایکچولی تو اہل ایمان تھے، اہل کتاب تھے، مگر انہوں نے خود کو بگاڑ لیا تھا جیسے آج ہم نے بگاڑ لیا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ جو ایمان لے آئے ڈرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جواب دینا پڑے گا، انہیں بتا دو کہ اللہ کے سوا کوئی ولی نہیں ہے، کوئی شفیع نہیں، لعلہم یتقون، تاکہ وہ بچ سکیں، کس بات سے بچ سکیں؟ قیامت کے دن کے عذاب سے، اور ویسے بھی اس طرح کی امیدوں کی وجہ سے انسان جو ہے نا کاہل ہو جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اچھا جی، تاکہ وہ بدعملی سے بچ سکے، کہ یعنی شرک آ جائے گا نا تو پھر عمل یا تو ہوگا نہیں یا ہوگا تو غلط ہوگا، اور قیامت کے دن کی ناکامی سے بچ سکے، کہ قیامت کے دن اگر کوئی یہ گمان رکھے گا کہ یہ بچا لے گا وہ بچا لے گا اور پھر کوئی بچانے نہیں آئے گا تو پھر کیا کرے گا؟ ولا نہ تطرد، دور کیجیے الذین ان کو، یدعون جو پکارتے ہیں ربہم اپنے رب کو، بالغداتی صبح کو، والعشی رات، عشاء سے ہے، یریدون وہ چاہتے ہیں وجہہ اس کا چہرہ، یعنی وہ اس کی رضا پانا چاہتے ہیں، ان کو اپنے آپ سے دور نہ کیجیے جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور وہ اپنے رب کی رضا چاہتے ہیں، یعنی کہ مومنوں کو خود سے دور نہیں کرنا۔ ما علیک من حسابہم من شیء، آپ کے ذمے ان کا کوئی حساب نہیں ہے، وما من حسابک علیہم من شیء، اور نہیں آپ کے حساب میں سے ان کے ذمے کوئی بات، فتطردہم، اگر آپ نے انہیں دور کیا، فتکون من الظالمین، آپ ظالم ہو جائیں گے۔ تطرد ہوتا ہے کسی کو حقیر سمجھ کر دور ہٹا دینا، یعنی کہ کسی کو اپنے لائق نہ سمجھنا۔ تو کفار مکہ جو تھے نا، سردار تھے بڑے بڑے، اب ان کو بڑا برا لگتا تھا کہ محمد پر ایمان لانے والے غلام ہیں، غریب ہیں، ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، تو انہوں نے یہ شرط رکھی
نبی یعنی کہا کہ اگر محمد ان کو ہٹا دے تو ہم محمد کی بات سن لیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. تو صحابہ نے یہ کہا کہ ان کے لیے ٹائم مقرر کر دیتے کہ اس ٹائم میں سب سرداران وغیرہ اور اعلیٰ خاندانی لوگ آ سکے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا، چپ رہے. اس پر یہ حکم آیا کہ آپ ان کو دور نہیں کر سکتے، اس کو آنا ہے آئے، تعلیم حاصل کرے، اور اگر سرداری کا زوم ہے، نسب کا زوم ہے تو بیٹھے رہے. ان کی خاطر مومنوں کو نہیں ہٹایا جائے گا. وَكَذَلِكَ اسی طرح فتنہ آزمایا ہم نے بعضهم ببعض، بعض کو بعض سے، ہم نے اسی طرح بعض کو بعض سے آزمایا ہے. یعنی کہ اللہ کہتے ہیں کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے، یہ آزمائش ہے کہ کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ بہیو کرتے. لیقولوا تاکہ وہ کہیں اہا اولئک یہی وہ لوگ ہیں من اللہ اللہ احسان کرے گا علیہم ان پر من بیننا ہمارے مابین، میں نے غریب لوگ بھی رکھے اور ان کو ایمان کی توفیق بھی دی کہ امیر یہ کہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ احسان کرے گا. یعنی کہ یہ مراد نہیں کہ اللہ نے اس لیے جو ہے ان کو غریب بنایا، مقصد یہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں جب غریب لوگ ایمان لے آتے ہیں تو جن میں پیسے کی اکڑ ہے وہ یہ نہیں مانتے کہ یہ حق پرست تھے، یہ ہم سے آگے نکل گئے. وہ کہتے ہیں ہاں اگر دین میں کوئی خیر ہوتی تو ہمیں اللہ توفیق دیتا، کیونکہ ہمیں تو اللہ نے مال دیا ہے، ہم تو پہلے ہی صاحب خیر ہے، تو انہیں کو چننا تھا اللہ نے. علیہ اللہ بعالم بالشاکرین، کیا اللہ اچھی طرح نہیں جانتا کہ شکر گزار کون ہے. اب اصل بات کیا ہے، نعمتیں ملتی ہیں شکر گزاروں کو، اور سب سے بڑی نعمت ہے ہدایت. پیسہ نہیں، پیسہ ایک نعمت ہے لیکن سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ ہدایت. تو اللہ فرما دے کہ ہدایت کی نعمت شکر گزاروں کو ملے گی، تو جو شکر گزار ہوگا اس کو ہدایت مل جائے. نہ شکری صرف یہ نہیں کہ منہ سے نہ شکری کرنا، اللہ کی نعمتوں کا غلط استعمال بھی تو نہ شکری ہے. اللہ نے پیسہ دیا، اب اس کے پیسے سے کیا کر رہے ہیں، اللہ کے دین کے خلاف کھڑے، تو یہ بھی تو نہ شکری ہے. جیسے ابو جہل کا بہت طاقتور تھا، یعنی فزیکلی نہیں، پولیٹیکلی بہت پاورفل آدمی تھا، سب سے زیادہ اسی کا نام چلتا تھا. حالانکہ اس سے بڑے سردار موجود تھے مگر بس اس کو لوگ پسند زیادہ کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت چاہا کہ ایمان لے آئے، نہیں لایا. کیوں نہیں لایا؟ کیونکہ اس کو بڑا زوم تھا، وہ اپنی طاقت اپنی مرضی سے استعمال کرنا چاہتا تھا، جس کی وجہ سے وہ نہ شکروں میں شمار ہوا اور پھر اللہ نے اسے ہدایت نہیں دی. وَإِذَا اور جب جاءَکَ آئے آپ کے پاس الذین وہ لوگ جو یؤمنون ایمان والے ہیں، فی آیاتنا ہماری آیات پر، فقل تو کہیے سلام علیکم سلامتی ہو تم پر. جب آپ کے پاس ایمان والے آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لا چکے تو ان سے کہیے سلامتی ہو تم پر، یعنی کہ ان کو گریٹ کریں السلام علیکم کہہ کر کہ یہ ہماری پہچان ہے. کتب فرض کر دی ربکم تمہارے رب نے علی نفسہ ہی اپنے نفس پر الرحمت اور رحمت، تمہارے رب نے اپنے نفس پر رحمت فرض کر لی ہے، یعنی انہیں خوشخبری سنائی کہ تمہارا رب رحم کرنے والا، سزا دینے والا نہیں ہے بلا وجہ. انہ اور بے شک یہ کہ من جو عمل کرے گا منکم تم میں سے سوءا برے بجہالت نادانی میں، ثم پھر تابہ توبہ کر لے من بعدہا بعد ازا اصلح اصلاح کر لے فإنہ تو بے شک وہ غفور بخش دیتا ہے رحیم مہربان ہے. اور انہیں یہ بھی بتا دے کہ اگر تم میں سے کوئی گناہ کر بیٹھے غلطی سے نادانی سے تو وہ توبہ کر لے اور اپنے آپ کو درست کر لے تو اللہ معاف کر دیتے ہیں، مہربان ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں مومنوں کو دو باتیں بتا دے، ایک تو میں رحم کرنے والا ہوں اور دوسرا اگر گناہ ہو جائے تو استغفار کر لے میں معاف کر دیتا ہوں. وَكَذَلِكَ اسی طرح نفصل ہم بیان کرتے ہیں کھول کر الآیاتی اپنی آیات، ہم اسی طرح اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں وَلِتَسْتَبِينَ تاکہ واضح ہو جائے سبیل المجرمین مجرموں کا راستہ. ہم اسی طرح اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ تم پر مجرموں کا راستہ واضح ہو جائے، کرائم پتہ چل جائیں کیا ہے تو پھر آپ ان سے بچ سکتے ہیں نا. تو اللہ کہتے ہیں میں اپنی آیتیں کھول کر بیان کر رہا ہوں، یعنی کہ نہ شکری، دین کے خلاف کھڑے ہونا، ضد کرنا، اللہ کی آیات کے مقابل اکڑنا، یہ مجرموں کا طریقہ ہے. مومنوں کا طریقہ شکر گزاری اور اللہ کے احکامات کو قبول کر لینا ہے. کل کہیے انی بے شک میں نہیتو روکا گیا ہوں ان کے آبودا میں عبادت کروں الذین ان کی جنہیں تدعون تم پکارتے ہو من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر، بے شک مجھے اس بات سے روک دیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے. ٹھیک ہے، یعنی وہ سب شخصیات جنہیں یہ پکارا کرتے. کل کہہ دیجئے لا اتبع میں پیروی نہیں کروں گا اہواءکم تمہاری خواہشات کی، آپ کہہ دیجئے میں تمہاری خواہشات کی پیروی کبھی نہیں کروں گا. قد بے شک
दललतु मैं भटक गया, इज़न तब अगर मैं ऐसा करूं तो मैं तो भटक जाऊंगा। वमा अना मिनल मुहतरीन, मैं हिदायत याफ्तान में नहीं रहूंगा। यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से हमें कहलवाया जा रहा है ना कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करनी। अगर लोगों की ख्वाहिशात के पीछे लगकर करने लग गए तो यानी कि चलो अब सास कह रही है तो चले जाते हैं दाता दरबार, चढ़ाते हैं मन्नत की चादर, कोई बात नहीं अब सास का दिल रख लेते हैं। अगर इस तरह की बातें करोगे तो अल्लाह कहते फिर तो गुमराह हो जाओगे। ठीक है, लिहाजा कोई भी हो शिरक नहीं माना जाए। कोई कह दीजिए इन्नी बेशक मैं अला बैयिनतिन वाज़ेह दलील पर हूं, मेरे रब भी मेरे रब की जानिब से वाक़अ जब तुम भी, और तुमने उस दलील को झुठला दिया। मैं तो अपने रब की तरफ से दलील पर खड़ा हूं जिसका तुम इनकार कर रहे हो। दलील क्या है? कुरान, वही आई है मेरे रब की तरफ से मुझ पर, मैं तो उस पर खड़ा हूं और तुम उसको वही मानने को तैयार नहीं हो। माँ इंदी, नहीं मेरे पास, माँ जिसके लिए तस्ताजिलूना भी, तुम जल्दी मचा रहे हो, वो बात मेरे अख्तियार में नहीं है जिसकी तुम्हें जल्दी है। क्या बात? कयामत, अजाब। ये कहते थे मोहम्मद अगर तू सच्चा है तो अजाब ले आ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह कहते उनसे कहो कि अजाब मेरे अख्तियार में नहीं, तो फैसला अल्लाह ने करना। इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, फैसला तो अल्लाह ही करेंगे। हुक्म फैसले को कहते हैं ना, तो फैसला तो अल्लाह ही करेंगे। अल्लाह डिसाइड करेंगे कि कब अजाब आएगा तुम पर। या कुस्सु, बेशक वो बयान करता है, अल हक, हक, बेशक अल्लाह हक बयान करता है। यानी कि ये जो कुछ अल्लाह बता रहे हैं कुरान में वो सब सच है। वो हुआ खैरुल फासिलीन, वो बेहतरीन फैसले करने वाला भी है। तो अल्लाह ही फैसला फरमाएंगे हमारे तुम्हारे दरमियान। हमारा काम सिर्फ बलाग है, फैसला करना नहीं। कुल कह दो, लव अगर अन्ना, बेशक इनकी मेरे पास होता, मा तस्ताजिलूना भी, जिसकी तुम्हें बहुत जल्दी है, लकुदियल अम्रु, फैसला हो चुका होता, बैनी व बैनकुम, मेरे और तुम्हारे दरमियान। आप फरमा दीजिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर उस अजाब का अख्तियार मेरे पास होता जिसकी तुम्हें बड़ी जल्दी है, तो मेरे तुम्हारे दरमियान फैसला हो चुका होता। यानी मैं अजाब ले आता। बंदा है ना, बंदे की एक लिमिट है। अल्लाह का, अल्लाह जैसा हम सोच ही नहीं सकते, क्योंकि अल्लाह हमेशा से है, हमेशा रहेगा। हम जिस टाइम स्पैन में गुजर रहे हैं, हर गुजरते दिन के साथ बूढ़े हो रहे हैं, मजबूर हो रहे हैं, हमारी सोच और है। वो रब है, वो अमर है, लाजवाल है, उसको उम्र तंग नहीं करती, एजिंग नहीं है उसके साथ, मजबूरी भी नहीं है, हमारे जराए भी महदूद है, उसके जराए भी महदूद नहीं है। तो फिर वो जब फैसले करता है तो उसकी वुसअत और होती है। लिहाजा अल्लाह कहते हैं कि अगर अजाब का अख्तियार मेरे पास होता, अजाब आ जाता जितना तुम लोगों ने परेशान किया, लेकिन अजाब का अख्तियार अल्लाह को पास। वल्लाहु आलमु बिज़्ज़ालिमीन, अल्लाह जालिमों से अच्छी तरह वाकिफ है। कि अल्लाह जालिमों को इसलिए नहीं छोड़े हुए कि अल्लाह को पता नहीं जालिम कौन है। अल्लाह को जल्दी कोई नहीं है सजा देने की। क्यों? जब तक मामला इस लेवल तक ना आ जाए कि दुनिया का निजाम बिगड़ने का अंदेशा हो, अल्लाह दखल नहीं देते। क्यों? क्योंकि अल्लाह को कोई जल्दी नहीं, बल्कि सबने वापस जाना। अजाब कब्र है, फिर हशर का फैसला है, तो सारे हिसाब लेगा अल्लाह। बस दुनिया में अल्लाह छूट दे दे, क्योंकि दुनिया है ही दारुल अमल, तो जिसको जो करना है करने दो। हाँ, जब किसी का शर इतना बढ़ जाता है कि ये इम्कान होने लगता है कि दुनिया का जो निजाम है, हक और बातिल की कशमकश ये बिगड़ जाएगी और कोई बहुत बड़ा फसाद बर्पा हो जाएगा, फिर अल्लाह करीम रोकते हैं, किसी को उठाते हैं या अजाब आता है या कुछ भी हो जाता है। वाइंदा, और उसी के पास है मफातिहुल गैबी, गैब की चाबियां। कल आपने पढ़ा ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ने कहा, कह दो मैंने नहीं कहा, मेरे पास गैब का इल्म। अब अल्लाह कह रहे हैं गैब की चाबियां तो अल्लाह के पास। ला ला यालमुहा, कोई गैब को नहीं जानता, इल्ला हुआ, सिवाय अल्लाह। गैब की चाबियां अल्लाह के पास है, अल्लाह के सिवा गैब को कोई नहीं जानता। जितने भी गैब के मामलात हैं सिर्फ उसी के पास है। कल क्या होने वाला है फरिश्ते भी नहीं जानते, अल्लाह उनको जितने अहकामात देते उतना पता हो। वह यालमु, वो जानता है, मा फिल बर्रि वल बहर, खुशकी में क्या है, समंदरों में क्या है। वमा तस्कुतु मिन वरक़तिन, और नहीं गिरता कोई पत्ता, इल्ला यालमुहा, वो जानता है। यानी कि दरख्त पर कितने पत्ते उगेंगे, कितने रहेंगे, कितने गिरेंगे, ये भी उसके पास हिसाब। तो ऐसा अब हमसे गाफिल है, कैसे हो सकता? वला हब्बतिन, ना किसी दाने से, फी जुलुमातिन, अंधेरे में, अल अर्दी, जमीन के, और वो किसी दाने से भी गाफिल नहीं जो जमीन के अंधेरों में है। यानी कि जो बीज डाले हैं ना, वो भी अल्लाह को पता है, कितने डाले हैं, कितने सूखने वाले हैं, कितने उगने वाले हैं, सब पता है। वला रतबिन, वो किसी
तर से ना वाकिफ नहीं, वला याबिसी, न किसी खुश्क से, यानी खुश्को तर में कुछ ऐसा नहीं जो अल्लाह ना जानता हो। इल्ला मगर फी किताब मुबीन, किताब मुबीन में उनको लिखा जा चुका है, यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसे जो मामला दुनिया में होने हैं ये सब कुछ किताब महफूज में, लोहे महफूज में लिख दिया, उसे सब पता है। वह वल्लज़ी, वही रब है जो यतवफ़्फ़ाकुम, फोत करता है तुम्हें, बिल्लैली, रात को, वही है जो तुम्हें रात को फोत करता है, यानी एक किस्म की मौत तारी होती है। लिहाजा नींद को कहते हैं हाफ डेथ। वह यालमु, वो जानता है, मा जरहतुम बिन नहारी, जो तुमने दिन में कमाया। जरहा होता है कोशिश करना हासिल करने के लिए, तो उसी से है कि दिन में तुमने जो कुछ कमाया उसे पता है। तुम यबअसुकुम फीही, फिर वो तुम्हें उठा देता है दिन में। युक्दो आजल मुसम्मा, ताकि तुम अपनी मुकर्ररा मुद्दत पूरी कर लो, यानी रात में तुम्हें नींद देता है फिर सुबह उठा देता है। तुम इलैहि मर्जिउकुम, फिर एक दिन तुम उसी की तरफ लौटाए जाओगे, यानी एक दिन तो मरेंगे ना, फिर अल्लाह की तरफ जाना है। सुम्मा युनब्बिउकुम, फिर वो तुम्हें बताएगा, बिमा कुंतुम तामलून, तुम्हारे अमाल जो तुम करते थे। वो हुवल काहिरु, वो गालिब है, फौका इबादिही, अपने बंदों के ऊपर, वो अपने बंदों पर गालिब है। वह युरसिलु, भेजता है, अलैकुम हाफिज़ा, तुम पर निगरान, वो अपने बंदों पर गालिब है, तुम पर निगरान भेजता है। फरिश्ते, मुहाफिज फरिश्ते उतारते हैं, जब दिन चढ़ता है तो मुहाफिज फरिश्ते आते हैं, हर इंसान पर आते हैं। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर कोई शिरकिया काम करता है, कोई उठकर कोई धागा पहनता है, कुछ तावीज पहनता है, तो फरिश्ता कहता है तुम इसी की हिफाजत में हो, और फिर चला जाता है। हत्ता, यहाँ तक के इज़ा, जब जा आती है, अहदकुम, तुम में से किसी एक को, अलमौत, मौत, तवफ़्फ़तहु, तो फोत करते हैं उसको, रुसुलुना, हमारे भेजे हुए फरिश्ते। जब तुम में से किसी की मौत का वक्त आ जाता है तो हमारे भेजे हुए फरिश्ते उसकी रूह कब्ज करते हैं। वहुम, और वो, ला युफर्रितून, उसमें कोई कमी नहीं करते। सुम्मा, फिर रुद्दू, वो लोग लौटा दिए जाते हैं, इलल्लाहि, अल्लाह की तरफ, मौलाहुमुल हक, जो उनका हकीकी मालिक है, यानी जब मर जाते हैं तो अल्लाह की तरफ लौट जाते हैं। अला, खबरदार, लहुल हुक्म, फैसला उसी का होगा, वो हुआ असरउल हासिबीन, और वो बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है। कितनी वाज़ेह आयतें हैं ना। कुल, कह दीजिए, मन युनज्जीकुम, कौन तुम्हें निजात देता है, मिन ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहर, खुश्की और तरी के अंधेरों से, तदऊनहु, तुम पुकारते हो उसे, तज़र्रुअन, गिड़गिड़ा कर, व खुफ़ियतन, चुपके चुपके। इनसे पूछो कि कौन है जो तुम्हें खुश्की तरी के अंधेरों में निजात देता है मसाइल से, ये इनके समंदरों में सफर करते हुए, दुनिया में जमीन के ऊपर चलते हुए, जब परेशान होते हो उसको पुकारते हो रो रो कर, चुपके चुपके, तो कौन है जो तुम्हें निजात देता है अल्लाह के सिवा। लाइन, अगर आन जाना, तूने बचा लिया हमको, मिन हाज़िही, इस मुसीबत से, लनकूनन्ना, हम हो जाएंगे, मिनश शाकिरीन, शुक्रगुजार। दुआएं मांगते हो कि अल्लाह अगर आपने हमें इस मुसीबत से निजात दे दी, हम शुक्रगुजार बंदे बनेंगे। तो अल्लाह कहते हैं मुझसे ही दुआएं मांगते हो ना, तो फिर शिर्क क्यों करते हो। कुलिल्लाहु, कह दीजिए, अल्लाह युनज्जीकुम, निजात देता है तुम्हें, मिनहा, इससे, व मिन कुल्ली करबिन, हर मुसीबत से, तुम फिर अंतुम तुशरिकून, तुम शरीक बनाते हो उसके साथ। कहिए कि अल्लाह ही है जो तुम्हें निजात देता है हर मुसीबत से और हर परेशानी से, और उसके बाद तुम अल्लाह के साथ शरीक बनाते हो। देखे ना, दुआएं मांग रहे होते हैं कि अल्लाह औलाद दे दे या कारोबार चल पड़े, जब चल पड़ता है तो फिर देख चढ़ाने जाते हैं दाता दरबार, चादरें उधर चढ़ती है, यही शिर्क। कोई कह दीजिए, हुवल कादिर, वही कादिर है, अला, इस पर, अन के, यब आसा, भेजिए, अलैकुम, तुम पर, अजाबन, अजाब, मिन फौकिकुम, तुम्हारे ऊपर से, व मिन तहती अर्जुलिकुम, तुम्हारे पैरों के नीचे से, और यलबिसकुम, या लड़ा दे तुम्हें, शियान, गरोहों में, व युज़ीका, मजा चखा दे, बाज़कुम, बासा बाजिन, एक दूसरे की कुव्वत का। अल्लाह इस बात पर कादिर है कि तुम्हारे ऊपर अजाब भेजे, आसमान के ऊपर से या पैरों के नीचे से, यानी कोई बारिश आ जाए, सैलाब आ जाए, जलजला आ जाए, कुछ भी हो सकता है, या तुम्हारे ग्रोहों को आपस में लड़ा दे, यानी खाना जंगी हो जाए, खुदा ना करे। हमने तो बहुत सही है टेररिज्म में, अपने ही लोग मारते रहे ना अपने ही लोगों को, फिर टेररिस्टों को मारने के लिए जब फौज ने ऑपरेशन किया तो वो भी अपनों ने अपनों को ही मारा। उन्जुर, जरा देखो, कैफा, किस तरह, नुसर्रिफु, हम फेर कर लाते हैं, अल आयाती, आयात, जरा देखो तो हम कैसे बदल बदल कर आयतें बयान कर रहे हैं, लअल्लहुम यफ़क़हून, शायद वो बात समझ जाए, यानी एक ही मजमून को मुख्तलिफ अंदाज में हम बता रहे हैं, शायद इन्हें समझ आ जाए। फ़कज़्ज़बा बिही, बेशक झुठला दिया इसे, कौमुका, आपकी कौम ने, वो
وہ الحق، اور وہ حق ہے. آپ کی قوم نے قرآن کو جھٹلا دیا حالانکہ قرآن سچ ہے. قل کہہ دیجئے لست علیکم بوکیل، میں تمہارا ٹھیکیدار نہیں، میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں، تمہارا ذمہ مجھ پر نہیں ہے. میرا کام کیا ہے؟ بلاغ مبین، مانو یا نہ مانو. لکل نبأ مستقر، ہر خبر کا وقت طے ہے. یعنی کہ یہ کہتے تھے نا عذاب لے آؤ یا قیامت لے آؤ، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ سب کا وقت طے ہے. اگر عذاب بھی آنا ہے تو اس کا ایک وقت ہے، اور قیامت کا وقت تو ہے ہی. وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ان قریب تم جان لو گے، یعنی مرو گے نا، پتہ لگ جائے گا حق کیا ہے اور باطل کیا. وَإِذَا، جب رَأَيْتَ الَّذِينَ، دیکھیں گے آپ ان لوگوں کو، يَخُوضُونَ جو مشغول ہوتے ہیں، فی آیاتنا ہماری آیات کو لے کر، فَأَعْرِضْ تو اعراض کیجیے، عنہم ان سے، حتیٰ یہاں تک کہ یخوضوا وہ مشغول ہو جائیں، فی حدیث غیرہ کسی دوسری بات میں. جب آپ دیکھیں ان لوگوں کو جو ہماری آیات کو لے کر بیکار بحثیں کرتے ہیں، مذاق بناتے ہیں، تو ان سے الگ رہیے یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر کوئی اللہ کے دین کا مذاق بنا رہا ہے، اسے روک نہیں سکتے، تو پھر کم از کم وہاں سے ہٹ جائے. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اگر شیطان آپ کو بھلا دے، فَلَا تَقْعُدْ، نہ بیٹھیے ان کے ساتھ، بعد الذکر، یاد آ جائے تو. جب آپ کو یاد آ جائے تو پھر وہاں نہ بیٹھے. اگر وہ فوری خیال نہیں آیا تو بعد میں جب خیال آئے تب اٹھ جائے. مال قوم الظالمین، مت ساتھ بیٹھے ان کے جو ظالم ہیں. دیکھیں آپ کو میں اس بات کے لیے میں اکثر یہ مثال دیتی ہوتی ہوں کہ ایک بچی بیاہ کرائی، اس کے سسرال والے جاہل لوگ ہیں، بے وقوف لوگ ہیں، وہ اس کے گھر والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کی ماں کا، اس کے باپ کا، الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، لطیفے کستے ہیں ان کے اوپر. تو اب روک نہیں سکتی، وہ مجبور ہے، تو کیا کرے گی؟ بیٹھی رہے گی؟ نہیں نا، وہاں سے ہٹ جائے گی کسی کام کا بہانہ کر کے، کیونکہ اسے اچھا نہیں لگے گا کہ میری ماں کا مذاق بنایا جا رہا ہے، میرے باپ. تو اللہ رسول سے اتنی بھی محبت نہیں ہے، روک نہیں سکتے. اول تو ہمیں ہاتھ سے روکنا ہے، ہاتھ سے نہ روک سکے زبان سے منع کر. اب یہ بھی طاقت نہیں، ممکن نہیں. وہی بات ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگوں میں ایک بندہ ہو، سسرال ہو سکتا ہے، غیر لوگوں میں ہو سکتے ہیں، جیسے فرض کریں کہ کسی ویسٹرن کنٹری میں ہے. تو کم از کم آپ کا ایسا رویہ تو ہونا چاہیے کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے تو پھر ان سے الگ ہو جائے، بے بس ہے تو ان سے الگ ہو جائے. اور اگر ٹھنڈے دل سے بیٹھ کر سنتے رہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی تعلق نہیں نا اللہ اور رسول سے. کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اور رسول سے محبت ہو اور کوئی دین کا مذاق اڑائے اور آپ کو برا ہی نہ لگے؟ مستنصر حسین تارڑ اندلس میں اجنبی میں بیان کرتے ہیں کہ مسجد قرطبہ جب وہ دیکھنے گئے تو وہاں پر ایک گائیڈ آیا ہوا تھا. ظاہر ہے وہ غیر مسلم تھا اور اس کے ساتھ لوگ بھی غیر مسلم تھے. تو وہ دکھا رہا تھا ان کو مسجد. تو آثار قدیمہ میں ظاہر ہے وہ ہے. تو وہ بیچ میں بات کرنے لگا کہ مسلمان یہ مانتے ہیں کہ جو مرے گا وہ جنت میں جائے گا، تو جنت میں نیلی آنکھوں والی، سنہرے بالوں والی حوریں ملیں گی. مذاق بنانے لگا. تو کہتے ہیں کہ وہ جو گروپ تھا، مستنصر لکھتے ہیں، تو ان میں سے ایک لڑکا، ظاہر ہے کہ وہ غیر مسلم تھے، تو وہ مذاق کر کے کہنے لگا کہ نا میں دنیا میں ہی شراب وغیرہ سب کچھ چھوڑ دوں گا اگر تم اس طرح کی ایک دو لڑکیاں مجھے یہاں پر دے دو. تو کہتے سب ہنسنے لگے. تو میں وہاں کھڑا تھا تو وہ مجھے کہنے لگا کہ ڈو یو نیڈ اے گائیڈ. تو کہتے ہیں کہ میں ان کی باتیں سن کر غصہ آ رہا تھا ظاہر مستنصر کو، یہ تو مسلمان تھے، ان کو تو نہیں پتا تھا. تو کہتے ہیں میں نے اس کو پلٹ کر دیکھا تو میری لال آنکھیں دیکھ کر اس کو اندازہ ہو گیا کہ مجھے اس کی باتیں اور وہ لوگ اچھے نہیں لگ رہے. تو اپنے گروپ کو لے کر سائڈ پر ہو گیا. کم از کم اتنا تو ہو. اب وہ اکیلے تھے، اجنبی تھے، وہ کسی کو روک نہیں سکتے تھے، لیکن کم از کم اتنی دینی غیرت تو ہو کہ اگر دین کا مذاق بنایا جا رہا ہے تو آپ کی ناگواری نظر تو ہے. تو اگر اتنا بھی نہیں ہے تو پھر مومن نہیں ہے. ٹھیک ہے، لہٰذا یہ منافقوں کی عادت تھی نا، وہ بیٹھ کر جو تھے نا یہود، ان کے ساتھ بیٹھ کر مسلمانوں پر تھپڑیاں کستے. اور بعد میں اگر کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بات آ جاتی تو پھر کہتے ہیں وہ ہم تو مذاق کر رہے تھے. تو یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں. تو لہٰذا الحمدللہ ہم لوگ تو نہیں کرتے نارملی، لیکن لطیفے اس طرح کے آتے ہیں، جنت کو لے کر، جہنم کو لے کر، اللہ کو لے کر. تو کوئی ایسے لطیفہ وغیرہ آئے جو کسی دین پر ہو، مولویوں پر لطیفے بنائے جاتے، تو مولوی دین کی علامت ہے نا. تو لہٰذا پردے کو لے کر لطیفے بنائے جاتے ہیں. تو کوئی بھی ایسا لطیفہ ہو، کوئی بھی ایسی چیز ہو، کیونکہ ظاہر ہے فیس بک صرف ہم تو نہیں یوز کرتے نا، مسلمان ہی تو نہیں یوز کرتے، غیر مسلم بھی کرتے ہیں، اور مسلمانوں میں بھی بڑے بڑے بے وقوف بیٹھے ہوئے.
تو اگر کوئی ایسی چیز پوسٹ کرتا ہے، شیئر کرتا ہے، سرکولیٹ کرتا، اگر آپ کے پاس آتی ہے اس کو آگے شیئر نہ، اور اگر بھیجنے والا کوئی آپ کا جاننے والا ہے تو اسے اللہ کا یہ حکم بتا دیں. وما علی الذین یتقون، نہیں ان لوگوں کے ذمے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، من حسابہم، ان کے حساب میں سے، من شیئن کوئی چیز، یعنی جو دین کا مذاق بنا رہے ہیں ان کا حساب متقین کے ذمے نہیں ہے، ولیکن لیکن ذکر یاد دہانی ہے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ الگ رہیں، تقوی اختیار کریں. اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو متقین ہیں ان کو بد مزاج لوگوں کے اس ٹھٹے کا حساب نہیں دینا پڑے گا، لیکن ان کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ جب ایسا ہو دین کا تماشا بنایا جائے تو کچھ نہیں کر سکتے تو الگ ہو جائے، اتنا ضرور ہونا چاہیے. وَذَرِ الَّذِينَ، اور چھوڑیے ان لوگوں کو، اتخذوا، جنہوں نے بنا لیا، دینہم، اپنے دین کو، لعبا ولہوا، کھیل تماشا، جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ان لوگوں کو چھوڑ دیجیے ان کے حال. یعنی اگر کوئی دین کو مذاق کے طور پر لیتا ہے، ٹھٹھا کرتا ہے، اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں. وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا ہے. آپ کے یہ جو ایکٹرز ہیں، آپ دیکھیں شاہ رخ خان انڈین ایکٹر، مسلمان ہے نا، مسلمان ہے، آئی ڈی کارڈ پر تو بھی مسلمان ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ جی میری شادی ہوئی تو میں نے تو پھیرے بھی لیے، اور میں چرچ میں بھی جا کر شادی کی، اور میں نے جو ہے نکاح بھی پڑھایا، میں صبح اٹھتا ہوں تو گیتا کا پاٹ بھی کرتا ہوں اور قرآن بھی پڑھتا ہوں، میں آرتی بھی کرتا ہوں اور میں نماز بھی پڑھتا ہوں. تو دین کا مذاق بنانا نہیں. تو یہ اس طرح بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، عجیب عجیب باتیں ہوتی ہیں. مائرہ خان ہے پاکستانی ایکٹریس، انہوں نے شاہ رخ کے ساتھ کام بھی کیے. اخبار میں پڑھ رہی تھی میں، پہلے اخبار میں پڑھا، پھر ایک کلپ دیکھا میں نے اس خاتون کے انٹرویو پر، کہ وہ کہنے لگی کہ ان سے پوچھا گیا کہ جب پتا چلا کہ شاہ رخ خان آپ کو شاہ رخ خان کے مقابلے آپ کو کاسٹ کیا جا رہا ہے، تو کہنے لگی کہ میری امی تو جب میں نے امی کو فون کر کے بتایا کہ شاہ رخ خان کے مقابل مجھے ہیروئن لیا جا رہا ہے، میری امی تو رونا شروع ہو گئی. وہ کہنے لگی میں تو کب سے اللہ سے دعائیں مانگ رہی تھی، شکر ہے اللہ نے میری دعا قبول کر. اب آپ مجھے بتائیں یہ کون سی دعائیں ہیں؟ کیا ایسی دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ کیا یہ دعا ہے؟ مذاق ہے نا دین کا، مذاق بنایا ہے. پھر اور کئی طرح کے لوگ ہیں، عالموں میں بھی کم نہیں ہے. ابھی کل ہی وہ کسی نے مجھے بھیجا ہے، میں صبح نہ سے مذاق کر دی، میں اپنے بیٹے کی شادی میں بلا لینا، رونق لگائیں گے. ویڈیو آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہو، شاید وائرل ہوئی ہے، میلاد کہیں پر ہو رہا ہے جی، تو اس میں وہ پیچھے نعت چل رہی ہے، نعت ہے پنجابی کی، کافی فیمس ہے میلادوں کو لے کر. اب وہ مجھے اس کے بول اس وقت یاد نہیں. تو اس پر ایک بابا جی سفید وہ جبا سا پہن کر ناچ رہے ہیں. وہ کیا ناچ رہے، ان نچنیوں کو بھی پیچھے چھوڑ گئے، جو وہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیبلے پیش کر رہے ہیں کہ یہ میلاد منا رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا ہے دین کا تماشا ہے نا، اور کیا تماشے ہو رہے ہیں دین کے نام. چینل کھول کر بیٹھے ہوئے آپ فون کرتے ہیں، پوچھتے ہیں ہمارا فلانا کام ہو جائے گا کہ نہیں. آپ کا فون آپ کو کال پہ رکھتے ہیں اور 2 منٹ میں جو ہے وہ استخارہ کر کے ہاٹ لائن سے آپ کو بتا دیتے کرو کہ نہ کرو. تماشا ہے دین پر. تو مختلف شکلیں ہیں جی. تو اللہ فرما رہے ہیں ان لوگوں کو چھوڑ دو جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنا دیا، یعنی ان سے فاصلے پر آ جاؤ. آپ روک نہیں سکتے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ روکو. اب یہ صورت مکہ میں آئی، مسلمان ابھی اس کنڈیشن میں نہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے تم روک نہیں سکتے، الگ رہو. مختلف کنڈیشنز ہے نا. تو سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ ہم اتنی طاقت حاصل کریں کہ کسی کی جرت نہ ہو کہ وہ دین کا مذاق کرے. ٹھیک ہے، سب سے اہم بات تو یہ ہے. ہاں، سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ مسلمانوں کا اتنا وقار ہو کہ کوئی دین کا مذاق نہ بنا سکے. منصور بلّہ جب حاکم تھے نا تو ان کی رومنس کے ساتھ جنگ چھڑ گئی. عباسی خلیفہ تھے تو دنیا دار بادشاہ تھے، یعنی ایک تو ہے نا کہ بڑی صحابی تھے، نہیں عباسی دنیا دار ہو گئے تھے، لیکن بہرحال مسلمان تھے، اسلام کی عزت کی پرواہ کرتے تھے، مسلمان ایک طاقت تھے اس وقت. تو عباسیوں کے ساتھ جنگ چھڑ گئی جیسے ہماری بھارت کی ہو جاتی ہے.
تو ایڈوانس کیا عباسیوں نے اور ان کے کچھ علاقے قبضے میں لے لیے. اب انہوں نے ہتھیار ڈال دیے, صلح کی اپیل کی, ترلا منت کیا, ہو گئی صلح ہو گئی. تو ان کے مقبوضہ علاقے انہوں نے واپس کر دی, مسلمانوں نے ان کے مقبوضہ ایریاز واپس کر دی, خراج وغیرہ ٹیکس وغیرہ ڈیسائیڈ ہو گئے. تو ظاہر ہے جب علاقے فتح کیے تو جھنڈے لگائے. تو عباسی سلطنت کا جو جھنڈا ہوتا تھا نا, کالا جھنڈا ہوتا تھا, اس پر لکھا ہوتا تھا لا الہ الا اللہ, اور اس کے اوپر پنجے کا نشان بھی ہوتا, طاقت کی علامت ہے. اچھا بہرحال وہ لگاتے تھے. تو وہ جھنڈا انہوں نے مختلف جگہوں پہ لگائے تھے, کہیں وہ جھنڈا لگا رہ گیا. تو وہ سرکاری عمارت تھی, تو انہوں نے جھنڈا نہیں اتارا. تو کوئی یعنی وہاں کسی اور علاقے کا, کسی اور ریاست کا جو ہے سفیر آیا, تو اس نے دیکھا, تو اس نے کہا کہ تم لوگ تو یعنی صلح ہو گئی ہوئی ہے, علاقے واپس لے لیے, تو یہ عباسیوں کو جھنڈا کیوں لگا؟ وہ کہنے لگے کہ وہ بھول گئے تھے تو ہم نے اتارا نہیں. کہتے کیوں نہیں اتارا؟ وہ کہنے لگے کہ نا منصور کو اطلاع پہنچی تو ہمارے لیے مسئلہ بن جائے گا. تو وہ کہے گا اچھا ہمارے جھنڈے کی بے حرمتی کی ہے تو ہم چھیڑنا نہیں چاہتے. یعنی کہ اتنا وقار تھا مسلمانوں, اور ہونا چاہیے, کیوں نہ ہو. اب وہ وقار نہیں ہے, طاقت نہیں ہے, تو پھر کم از کم زبان سے غلط کو غلط کہہ سکے. وہ بھی نہیں کہہ سکتے, تو پھر کم از کم ان سے دور ہو جائے, ان سے فاصلے پر آ جائے. کٹ نہیں سکتے, چھوڑ نہیں سکتے, ڈسٹینٹ تو ہو سکتے ہیں نا. یہ تو نہیں کہ انہیں میں گھس کے بیٹھے رہو, یہ نہیں کرنا. وغرتہم الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی نے انہیں تو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے. دیکھیں اگر آپ چور کے پاس بیٹھیں گے, آپ چور بن جائیں گے آہستہ آہستہ. نشئی کے پاس بیٹھیں گے, آہستہ آہستہ نشہ کریں گے. اچھا نشہ نہیں بھی کریں گے, جو سگریٹ پیتا ہے آپ اس کے پاس بیٹھ کے آپ سگریٹ نہ بھی پھیپھڑے تو آپ کے بھی خراب ہوتے ہیں. تو اگر آپ بیٹھنا شروع کریں گے نا ان لوگوں کے صحبت میں جو دین کو اہمیت نہیں دیتے, تو اگر آپ بددین نہ بھی ہو, آپ کے اندر چیزوں کی اہمیت کم ہوتی جائے, فرق آتا جائے. اسی لیے ان کی صحبت میں نہیں بیٹھتے. وذکر بھی, نصیحت کیجیے ان کو, یعنی ان کو بھی نصیحت کرتے رہے, شاید باز آ جائے. آن کے تبصلا, نہ ہلاک ہو جائے, نفس کوئی شخص بما کسبت, اپنی کمائی سے. ان کو نصیحت کرتے رہیے, ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص اپنے اعمال سے ہلاک ہو جائے. یعنی کہ سمجھاتے رہے, شاید باز آ جائے, ایسا نہ ہو کہ برباد ہو جائے. لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع, انہیں سمجھا دیجئے اللہ کے سوا ان کا کوئی دوست نہیں ہے, کوئی شفیع نہیں ہے. جہاں سے بات شروع ہوئی تھی وہیں پر آ, ان کو بتا دے اللہ کے سوا کوئی بچانے نہیں آنے والا. وَإِن تَعْدِلْ, اگر وہ بدلا دے, كُلَّ عَدْلٍ, ہر طرح کا بدلہ, لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا, نہیں لیا جائے گا. قیامت کے دن اگر کوئی شخص جرمانہ پے کرنا چاہے, اول تو کسی کے پاس ہے نہیں, اللہ مثال دے دیں, پے کرنا چاہے تو قبول نہیں کیا جائے گا. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا, یہی لوگ ہیں جو اپنے اعمال کی وجہ سے ہلاک کر دیے جائیں گے. لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ, ان کے لیے ہوگا کھولتے ہوئے پانی کو پینا, وَعَذَابٌ عَلِيمٌ, اور دردناک عذاب, بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ, کیونکہ وہ کفر کرتے تھے. قُلْ أَنَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا, کہیے کیا ہم پکارے اللہ کو چھوڑ کر انہیں جو ہمیں نفع نہیں دیتے, وَلَا يَضُرُّنَا, نہ ہمیں نقصان دے سکتے ہیں, وَنُرَدُّ, ہم پھیر دیے جائیں, عَلَىٰ أَعْقَابِنَا, ایڑیوں کے بل, بعد إِذْ هَدَانَا اللَّهُ, جبکہ اللہ ہدایت دے چکا ہمیں. یعنی ہدایت آ جانے کے بعد ہم شرک کریں اور ہم ایڑیوں کے بل پھر جائیں. کَالَّذِی اسْتَحْوَتْهُ, تب تو ہم اس شخص کی طرح ہوگے جس کو بہکا دیا الشیاطین, شیاطین نے, فی الارض, زمین میں, حیران ہو گیا. ہماری مثال تو تب اس بندے جیسی ہو جائے گی جسے کسی علاقے میں شیاطین نے گمراہ کر دیا, رستہ بھول گیا, پریشان ہے. لہو اصحاب, ساتھی ہیں اس کے, یدعونہ, پکارتے ہیں اس کو, الی الہدی, ہدایت کی طرف, ایتنا, ہمارے پاس آ جاؤ. یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ دعوت ہم دے رہے ہیں اور تم لوگ نہیں آ رہے. تو مثال ہے تمہاری اس بندے کی طرح جو رستہ بھولا ہوا ہے, اس کے ساتھی پکار رہے ہیں, آؤ ہم تمہیں رستہ دکھاتے ہیں. وہ آنے کو تیار ہی نہیں, وہ سنتا ہی نہیں ہے, تو پھر بھٹک بھٹک کے مر جائے گا نا. یہی ان بندوں کا حال ہوگا جو پیغام ہدایت پر کام نہیں کرتے. کوئی کہہ دیجئے اِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ, ہدایت وہی ہے جسے اللہ ہدایت قرار دے. یہودی کہتے ہیں ہم ہدایت پر ہیں, ہے نا. عیسائی کہتے ہیں ہم ہیں, مسلمانوں کا ہر گروہ کہتا ہے, ہمیں قادیانی کہتے ہیں ہم مسلمان, ہم پر ظلم ہو رہا ہے, سارے ظالم, ہم اکیلے مومن. پھر ہدایت وہ ہے جسے اللہ نے ہدایت قرار دیا, اور وہ کیا ہے, قرآن و سنت. وہ امرنا, ہمیں حکم دیا گیا, لنسلم لرب العالمین, کہ ہم تو رب العالمین کے فرما بردار ہو جائیں.
یعنی ہم اللہ کے فرما بردار ہیں، ہم اور کسی کی نہیں مانتے، تو قرآن اور سنت ہم اسے قبول کرتے ہیں۔ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور یہ کہ ہم نماز قائم کریں، وَاتَّقُوهُ، اور ڈرو اس سے، اور یہ کہ تم نماز قائم کرو اور اللہ سے ڈرو، یعنی کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے کس بات کا جی؟ اللہ کا فرما بردار بننے کا، نماز قائم کرنے کا اور تقوی اختیار کرنے کا۔ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، کیونکہ وہی رب ہے جس کی طرف تم نے اکٹھا کیا جانا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، وہی رب ہے جس نے آسمان و زمین کو ایک سبب پر پیدا کیا، بے وجہ نہیں بنا دیا، کھیل تماشا نہیں ہے۔ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور جس دن وہ کہے گا ہو جا تو ہو جائے گا، یعنی جس دن اللہ کہے گا کہ زمین آسمان ختم ہو جائے، قیامت آ جائے، یونیورس مٹ جائے، قیامت آ جائے گی۔ قولہ الحق، بس یاد رکھو اس کی بات سچ ہے، قیامت آئے گی ضرور۔ وَلَهُ الْمُلْكُ، بادشاہت اسی کی ہوگی۔ یوما، اس دن، یونفخ، پھونکا جائے گا، فی الصور، جس دن سور میں، جس دن سور میں پھونکا جائے گا اس دن بادشاہت اسی کی ہوگی۔ دو سور پھونکے جائیں گے نا، ایک پھونکا جائے گا تو قیامت آ جائے گی، دوسری بار سور پھونکا جائے گا تو دنیا بن جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ حساب لینے کا فیصلہ فرمائیں گے، سب سے پہلے وہ باجا سور، سواد کے ساتھ ہے، سور پیدا فرمائیں گے۔ سور کہتے ہیں سور، سواد کے ساتھ آواز کو، تو سور وہ چیز جس سے آواز نکلے، تو باجا نرسنگا ہے غالباً، تو وہ جو ہے اس کو پیدا فرمائیں گے اللہ، اور سور بجانے والے فرشتے اسرافیل کو پیدا فرمائیں گے، تو وہ سور بجائیں گے تو کائنات ساری دوبارہ بن جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو یہی اللہ فرما رہے ہیں کہ جس دن میں سب کو پیدا کروں گا دوبارہ حساب کے لیے، بادشاہت صرف میری ہوگی۔ عالم الغیب والشہادۃ، وہ جانتا ہے غیب کا بھی اور حاضر کا بھی، یعنی جو میں پبلکلی کر رہی ہوں وہ آپ بھی جانتے ہیں، لیکن آپ کے جانے کے بعد میں کیا کرتی ہوں وہ آپ نہیں جانتے، وہ بھی جانتے۔ وہ الحکیم الخبیر، وہ حکمت والا باخبر رب ہے۔ فَإِذْ قَالَ ابراہیم، جب کہا ابراہیم نے لِأَبِيهِ، اپنے باپ سے، آزرا آزر سے، أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، اے میرے پیارے ابا جان کیا آپ نے بتوں کو خدا بنا رکھا ہے؟ انی اراکا، میں دیکھتا ہوں آپ کو، وقوما کا، اور آپ کی قوم کو، فی دلال مبین، کھلی گمراہی میں۔ یاد کریں جب ابراہیم نے کہا اپنے باپ آزر سے کہ ابا جان کیا آپ نے بتوں کو خدا بنا رکھا ہے؟ بے شک میں دیکھتا ہوں کہ آپ اور آپ کی قوم کھلی گمراہی کا شکار ہے۔ یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ شروع ہو رہا ہے، اس کو انشاءاللہ کل پڑھیں۔ تو آج آپ دیکھیں کہ کتنی واضح ہوگی نا آیتیں، اب جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے آیات اتنی واضح ہوں گی کہ تشریح طلب بات ہی نہیں ہوگی، اور سب سے زیادہ واضح آیت توحید پر۔ ابھی سورہ یونس پڑھیے گا، سورہ رات پڑھے گا، سچ مچ رونگٹے کھڑے ہو جائیں، بس اللہ میں قبول کرنے کے ساتھ۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔